جنگل ٹیل اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی مزیدار کہانی لے کر آئے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت اور وسیع سلطنت میں شہزادی زویا رہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور ہوشیار تھی، لیکن کبھی کبھی لاپرواہ ہو جاتی تھی، خاص طور پر اپنی چیزوں کے معاملے میں۔ اس کے پاس ایک سنہری گیند تھی جو اسے بہت عزیز تھی۔ وہ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ایک سہانی شام شہزادی محل کے باغ میں موجود ایک پرانے کنویں کے پاس اپنی گیند سے کھیل رہی تھی۔ اس نے گیند کو معمول سے زیادہ اونچا اچھالا اور بدقسمتی سے وہ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ گیند سیدھے کنویں کے گہرے پانی میں جا گری۔ چھپاک کی آواز آئی اور گیند غائب ہو گئی۔ شہزادی غمگین ہو گئی۔ اس کی سب سے پیاری چیز کھو چکی تھی اور کنواں بہت گہرا تھا۔ اچانک پانی میں ہلچل ہوئی اور ایک بڑا سا سبز مینڈھک باہر نکلا۔ شہزادی عالیہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ مینڈھک نے واضح آواز میں پوچھا۔ زویا حیران رہ گئی۔ ایک مینڈھک بات کر رہا تھا؟ میری سنہری گیند گم ہو گئی ہے اور مجھے نہیں پتا اسے کیسے نکالوں۔ مینڈھک نے کہا، میں آپ کی گیند نکال سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے ایک وعدہ چاہیے گا۔ شہزادی نے بےتابی سے کہا، کیسا وعدہ؟ میں کچھ بھی دوں گی، بس میری گیند واپس لے آؤ۔ مینڈھک نے جواب دیا، مجھے یہ وعدہ کریں کہ میں آپ کا دوست بنوں گا، آپ کے ساتھ محل میں رہوں گا، آپ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاؤں گا اور آپ کے نرم بستر پر سوؤں گا۔ شہزادی کو یہ سب مضحکہ لگا۔ ایک مینڈھک اس کا دوست بنے گا؟ یہ محض ایک مینڈھک ہے، اس نے سوچا۔ مجھے کون سا یہ وعدے نبھانے پڑیں گے؟ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، شہزادی نے جلدی سے کہا، جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ مینڈھک نے مسکرایا اور فوراً پانی میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد وہ شہزادی کی سنہری گیند اپنے منہ میں لیے واپس سطح پر آیا۔ شہزادی نے گیند چھین لی اور بنا شکریہ کہے محل کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ اپنا وعدہ، میرا وعدہ، مینڈھک کی آواز پیچھے سے آئی، لیکن شہزادی نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اگلی شام جب شہزادی اپنے والد بادشاہ کے ساتھ شاہی دسترخوان پر بیٹھی تھی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا اور وہاں کوئی نہیں تھا سوائے ایک بڑے سبز مینڈھک کے۔ مینڈھک چھلانگے لگاتا ہوا کھانے کی میز کی طرف بڑھا اور شہزادی کے سامنے رک گیا۔ شہزادی، میں آ گیا ہوں اپنا وعدہ پورا کروانے، مینڈھک نے باوقار انداز میں کہا۔ زویا خوفزدہ ہو گئی اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے مینڈھک کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی سے پوچھا، زویا یہ کیا معاملہ ہے؟ شہزادی نے ہچکچاتے ہوئے اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے لمبی سانس لی اور کہا، بیٹی تم نے وعدہ کیا ہے اور ایک شہزادی کو ہمیشہ اپنے وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے۔ جاؤ اس مینڈھک کو اندر لاؤ اور اس سے کیے گئے ہر وعدے کو پورا کرو۔ شہزادی زویا نے نہایت ناگواری سے مینڈھک کو اٹھایا اور اسے میز پر اپنے پاس بٹھایا۔ مینڈھک نے کہا، مجھے اپنی خوبصورت پلیٹ میں سے کھانے دو۔ زویا نے ماتھے پر بل ڈال کر تھوڑا سا کھانا مینڈھک کے لیے الگ رکھا۔ نہیں، مجھے اپنی دوست کی پلیٹ میں سے کھانا ہے، مینڈھک نے پرزور انداز میں کہا۔ شہزادی کو مجبوری میں اپنا کھانا اس کے ساتھ شیئر کرنا پڑا۔ کھانا ختم ہونے پر مینڈھک نے کہا، اب وقت ہو گیا ہے کہ میں تمہارے نرم بستر پر سوؤں میری دوست۔ شہزادی کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایک ٹھنڈا بھدا مینڈھک اس کے ریشمی بستر پر؟ ناممکن، اس نے احتجاج کیا، میں اسے اپنے بستر پر نہیں رکھ سکتی۔ لیکن بادشاہ نے پھر یاد دلایا، بیٹی وعدہ نبھاؤ۔ بوجھل قدموں سے شہزادی نے مینڈھک کو اٹھایا اور اپنے خوبصورت کمرے میں لے گئی۔ اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں مینڈھک کو بستر پر پھینکا۔ جیسے ہی مینڈھک نرم تکیوں پر گرا، ایک زوردار چمک اٹھی۔ شہزادی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور جب اس نے انہیں کھولا تو اس کی سانسیں تھم گئیں۔ مینڈھک کی جگہ ایک نہایت خوبصورت باوقار شہزادہ کھڑا تھا۔ شہزادے نے مسکرا کر زویا کی طرف دیکھا۔ شہزادی، آپ نے اپنے وعدے پورے کیے اور میرا جادو توڑ دیا، شہزادے نے پرسکون آواز میں کہا۔ شہزادے نے اسے بتایا کہ اسے ایک ظالم جادوگرنی نے مینڈھک بنا دیا تھا۔
اور یہ کہ جادو صرف وہ صورت میں ٹوٹ سکتا تھا جب کوئی شہزادی اپنا وعدہ پورا کرتی، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہوتا۔ شہزادی زویا کو اپنی لاپرواہی پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے سچے دل سے معافی مانگی۔ شہزادے نے کہا، آپ کی نیکی نے مجھے آزاد کیا ہے، کوئی معافی کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں رات بھر باتیں کرتے رہے اور بہت اچھے دوست بن گئے۔ اگلے دن شہزادہ اپنے ملک واپس جانے کے لیے تیار ہوا۔ شہزادی زویا نے اسے الوداع کہا اور اپنی غلطیوں سے بہت بڑا سبق سیکھ لیا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ وعدوں کی پاسداری کتنی اہم ہوتی ہے اور کسی کو اس کی ظاہری شکل پر نہیں پرکھنا چاہیے بلکہ اس کے کردار پر۔ وہ ایک اور زیادہ مہربان اور انصاف پسند شہزادی بن گئی۔ اس کہانی کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ یہ سبق ہر ایک کے لیے تھا کہ وعدے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ شہزادی زویا کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ وہ ایک ایسے حکمران بن گئی جو اپنے الفاظ کی پاسدار تھی، اور اس کی سلطنت میں ہمیشہ سچائی اور انصاف کا بول بالا رہا۔ اس نے مینڈھک کی ظاہری شکل سے زیادہ اس کے کردار کو پہچانا، اور اسی طرح اس نے ایک حقیقی دوست حاصل کیا اور ایک اہم سبق بھی سیکھا۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے لیے آپ کے وعدوں کی کیا اہمیت ہے؟ مزید جنگل ٹیلز کے لیے سبسکرائب کریں۔ اپنے وعدوں کو نبھانا چاہے وہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، سچائی اور کردار کی پہچان ہے۔ کسی کو اس کی ظاہری شکل کی بنیاد پر نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ اصل خوبصورتی اور قدر اندرونی نیکی میں ہوتی ہے۔ اگر آپ شہزادی زویا کی جگہ ہوتے اور آپ کو یہ سخت وعدہ نبھانا پڑتا تو آپ سب سے مشکل حصہ کسے سمجھتے اور اسے کیسے نبھاتے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔